أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستوں، سورۃ الکہف کی 9 آیتوں کی ہمارے درمیان تلاوت ہوئی۔ سورۃ الکہف یہ 15ویں پارے کی ایک سورت ہے جو آخر کے آدھے پارے میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں اپنی ترتیب کے لحاظ سے 18ویں نمبر پر ہے اور 110 آیتیں اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ کہف کا مطلب تو ہوتا ہے غار، کیو، پہاڑوں میں جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں چھپنے کے لیے، اس کو غار کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہف کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال نبی ہونے کی حیثیت سے گزارے ہیں، وہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی تاریخ میں پیدا ہوں، آئیں اور زندگی گزاریں، وہ ایک عکس ہے، ایک تصویر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی گزاری ہے، وہ ایک تصویر ہے پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور ان کے حالات کے لیے۔ جو موقع، ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں، وہ کچھ نیا نہیں ہے، سب کا سب ہو چکا، کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے پیش کیا کہ آپ کی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں ہمارے لیے ہر موقع کی رہنمائی موجود ہے، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی مسئلہ، کوئی ماحول، کوئی معاملہ ایسا نہیں، کوئی سچویشن ایسی نہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتی ہو، جو قربانیاں، جو پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں یا پیش کیں، برداشت کیں، وہ سب قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ فرماتی ہیں کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے تفسیر کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو جو بھی حالات آئے، مشکلات آئیں، خوشیاں آئیں، غم آئے، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی جس کو ہم قرآن کریم کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈیزائن کیا اور اسی طرح سے قرآن کریم کو پیش کیا کہ ہمارے لیے ہر موقع کا حل ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے اوپر حالات سخت تھے۔ ہمارے لیے سب سے بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی قربانیاں ہیں، اور واقعے کے ساتھ واقعہ، مثال کے ساتھ مثال، یہ عام بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے آپ کی زندگی مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے لیے قرآن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے لوگوں کی زندگیاں ایک مثال کے طور پر بیان کی گئیں۔ تو ہمارے لیے دو مثالیں ہو گئیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور ایک جو پرانی قوموں کے حالات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں ان کی زندگی سے۔ ان مثالوں کو اور لوگوں کی زندگیوں کو بیان کرنے کا مقصد قرآن کریم نے صرف یہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم سبق حاصل کرو۔ اور قرآن کریم نے پوری زندگی کسی بھی شخص کی، نہ کسی نبی کی نہ کسی اور انسان کی زندگی کو بیان کیا۔ جو پوائنٹ ریلیٹ کرتے ہیں ہماری زندگی سے، مطابقت رکھتے ہیں، ہمارے لیے اس میں سبق ہے، تو قرآن کریم نے صرف اور صرف انہی پوائنٹس کو، انہی نقطوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ یہ مقصد ہمارے سامنے رہے۔ مقصد صرف قصے کہانی کا نہ ہو اور اسٹوریز کا نہ ہو، بلکہ مقصد سبق لینا ہو، عبرت ہو، نصیحت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر کئی ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ اصحاب کہف کی مثال ہے بالکل شروع میں، پھر دو اور لوگوں کی مثال بیان کی ہے، پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کی مثال بیان کی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی مثال بیان کی ہے، پھر اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کی مثال بیان کی ہے، اور ان کے اسباب بھی بیان کیے ہیں، وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ یہ سب کس طرح سے ہوا، کیوں ہوا۔ چونکہ یہ واقعہ بہت اہم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اوپر اس نام کے اوپر اس سورت کا نام رکھا۔ یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی تقریباً 5 نبوی کا دور ہے۔ 5 نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 45واں سال اور نبوت کا 5واں سال۔
جب آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ نے 5 سال گزار دیے، اس وقت کے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو، آپ کے ساتھیوں کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ اس سے پہلے کا ماحول بہت آسان سا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ زبانی باتیں چل رہی تھیں، ادھر ادھر سے لوگ کمنٹ پاس کر رہے تھے، کچھ لوگ اس کو بہت لائٹ لے رہے تھے، بھئی چلو ان کو بھی اپنی کہانی سنانے دو، اور کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مشرکین عرب نے اتنا زیادہ سیریس اور سینسٹیو اس مسئلے کو نہیں سمجھا تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں کو لگا کہ یہ معاملہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد کھل کر مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور خاص طور سے آپ کے اصحاب کو، آپ کے ساتھیوں کو دھمکانے کے ساتھ ساتھ مارا بھی۔ بعض صحابہ کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ آزمائشوں کا خطرناک دور تھا، اور یہ تقریباً 5 نبوی سے 10 نبوی تک چلتا ہے، اور اسی میں طرح طرح کے حالات سامنے آئے، مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ اتنے سنگین اور پیچیدہ اور مشکل حالات تھے۔ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے مکے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور بعض صحابہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور کر چکے تھے، اور 13 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی۔ ظاہری سپورٹ بالکل ختم ہو گئی تھی، کوئی مدد ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی تھی سوائے اللہ کے بھروسے کے۔ تو ایسے ماحول میں پرانے لوگوں کی یا مثالی لوگوں کی، جن لوگوں نے مثالی کردار پیش کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر جھانکا جائے یا ان لوگوں کے بارے میں بات کی جائے تو زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، اور ایک شعور ملتا ہے، شوق ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے، اور ایک سبق ملتا ہے، انسان اپنے آپ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف اور ان کے زبردست کردار کو پیش کیا، اور یہ بتلایا کہ تم تو نبی کے ساتھ بھی ہو، تمہارے ساتھ نبی موجود ہیں، وہ تو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سرپرستی کے، بس اللہ کے نام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ان کی مدد پوری کی، اللہ نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور ایسی مثال ان کے ذریعے سے پیش کی کہ دنیا جہاں دیکھتی رہتی ہے۔ تو اصحاب کہف کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک طرف تسلی دی گئی کہ جس طرح سے انہوں نے جانبازی کا کام کیا، جس طرح سے انہوں نے بہادری کا کام کیا اور اپنے وقت کی زبردست طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 7 لوگ تھے یہ، جن کو 7 سلیپرز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ 7 لوگ تھے۔ تو ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ہمت دلائی، ایک طرف تسلی ہے اور ایک طرف ہمت کا سامان ہے، اور دوسری طرف مشرکین عرب کو یہ بتلا دیا گیا کہ جس زور زبردستی کے ساتھ تم چل رہے ہو اس کا انجام بہت جلدی ہونے والا ہے۔ یہ ہوا کیوں، اس سے پہلے وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ابھی بات آئی تھی، یہ وہ دور ہے کہ جب مخالفت زوروں پر تھی، بہت خطرناک قسم کی مخالفت تھی، سخت قسم کی مخالفت تھی، کوئی معمولی مخالفت نہیں تھی۔ اس وقت یہودی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کہانی اگر ایسے ہی ختم ہو جائے، مشرکین مکے کے لوگ ہی اگر محمد کا خاتمہ کر دیں تو ہمیں اس میں ہاتھ ڈالنا نہیں پڑے گا۔
لیکن اس موقع پر یہودیوں نے بھی اپنا زہر اگلنا شروع کیا، اپنی نفرت دکھانی شروع کی، اور اسی موقع پر عرب کے کچھ لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، اپنے چند لوگوں کو مشرکین یہودیوں کے پاس بھیجا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ ایسا بتلاؤ یا ہمیں کچھ ایسی مضبوط بات بتلاؤ جس کے ذریعے سے ہم محمد کا خاتمہ کر دیں یا ان کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے 3 سوال کرنا، جو عام بات نہیں تھی، بڑے نازک سوال تھے اور بڑے رازدارانہ سوال تھے۔ ان سے روح کے بارے میں پوچھنا، نظر ابن حارث کا نام ملتا ہے اور ایک شخص اس کے ساتھ میں کوئی اور تھا، یہ 2 لوگ گئے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ایک تو روح کے بارے میں ان سے سوال کرنا کہ روح کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون تھے جنہیں اللہ نے بڑی عجیب و غریب طاقت دی تھی۔ یہ تینوں بڑے رازداری کے اندر چھپے ہوئے واقعات ہیں، ان کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو، اور محمد تو بالکل نہیں جانتے ہوں گے، حجاز کے لوگوں میں تو کوئی نہیں جانتا ہوگا، یہودیوں کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ یہ سوال کرنا، پھر پتہ چل جائے گا کہ محمد کے پاس واقعی وحی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے یا نہیں ہے، یا بس ایسے ہی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے آ کر یہودیوں کی پوری بات بیان کی اور کہا کہ علماء یہود نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچائی بالکل کھل کر آ جائے گی، اور وہ ایسے ذلیل ہوں گے کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اور وہ خود بخود مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہم کو بھی سکون مل جائے گا۔ تو سوالات کی ترتیب عموماً اکثر مفسرین کے نزدیک یہی ہے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھے۔ تو ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں فرمایا ہے، اور روح کا جواب اللہ تعالی نے اس سے پہلی والی سورۃ الاسراء کے اندر پیش کیا ہے، جبکہ بعض کچھ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ تینوں سوال اسی کے اندر ہیں اور تینوں جواب اسی کے اندر ہیں۔ پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے، اور تیسرا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اصحاب کہف چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ہر خطرہ مول لیا۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو تسلی دی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 اور لوگوں کی کہانی بیان کی ہے، جس میں ایک دنیا پرست تھا اور ایک دین پرست تھا، دیندار آدمی تھا۔ دیندار آدمی غریب تھا اور دنیا دار آدمی کافی مالدار تھا، دونوں دوست بھی تھے۔ ان کے ذریعے سے ایک سبق پیش کیا ہے کہ عموماً لوگوں کی زندگی کا مقصد یہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کو دنیا کے اندر مال و دولت ملا ہے تو بس وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد میں کوئی دنیا ہے نہیں، کوئی زندگی ہے نہیں، اور اگر مان لو کوئی ہوگی بھی تو جیسے ہم یہاں موج مستی کر رہے ہیں ویسے ہی اللہ وہاں ہم کو موج مستی کرائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے نشے میں جس طرح سے کاسمیٹک جو ہے جعلی طرح سے انسان کو سجا دیتا ہے، اس کے چہرے کو بنا دیتا ہے، نکھار دیتا ہے، اور جب وہ پاؤڈر وغیرہ کیمیکل ختم ہوتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے، تب انسان کی سچائی اور اس کو خوبصورتی کی سچائی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر دنیا کا بھوت سوار کر لیا ہے اور اس کے اندر اندھے ہو چکے ہیں، جب حقیقت سمجھ میں آئے گی تو بہت دیر اس وقت ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال بیان کی کہ ان کے ساتھ میں ایک شخص تھے، حضرت خضر ان کا نام آتا ہے، کہ ان کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائی گئیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں تو یہ چیزیں نہیں آ رہی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل کر آئے گا کچھ نہیں پتہ چل رہا،
اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ایک چیز پلان کے ساتھ پیش کی ہے۔ وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ غریبوں کی کشتی میں سوراخ کر کے کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اگر اس وقت ستایا جا رہا ہے یا کمزوری کی وجہ سے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی منشا کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور یہ بتلانا چاہتا ہے اس مثال کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے، کہ کبھی کبھی دشمنوں کے علاقوں میں دشمنوں کی گرتی ہوئی دیوار کو بنا دینا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ پھر اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی بیان کی گئی، ان کی ایک مثال چھوٹی سی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو انسان بنایا ہے، تم کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، تمہارے دو ہی امام ہیں، یا تو آدم علیہ السلام یا پھر شیطان، تو تم اپنا امام اگر آدم علیہ السلام کو مانتے ہو تو پھر ان کا طریقہ کار اختیار کرو، ورنہ دوسرا پھر شیطان کا راستہ ہے، اور جس طرح سے شیطان ذلیل ہوا اسی طرح سے تم بھی ذلیل ہوگے۔ پھر آخر میں حضرت ذوالقرنین کی زندگی کے کچھ لمحات اور کچھ واقعات بیان کیے گئے، جس میں یہ بتلایا گیا مشرکین عرب کو خاص طور سے کہ تم معمولی سی بادشاہت پر اتنا اترا رہے ہو اور سب کچھ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں، جبکہ ذوالقرنین کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ایک اکیلے بندے تھے، اور اللہ نے ان کو زبردست طاقتوں کا مالک بنایا تھا، اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی، لیکن وہ اپنے ہر کام کو اللہ کے فضل کا نتیجہ کہا کرتے تھے، اور تم ہو کہ تم سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہو، جبکہ بادشاہ وہ بھی تھے، طاقت ان کو بھی اللہ نے دی تھی، خوبیاں اللہ نے ان کو بھی دی تھیں، اور کہاں کہاں ان کی طاقت ظاہر ہوتی تھی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ ہر ایک شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، ہر ایک شخص کو۔ یہ دنیا آخری حد نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور دنیا پیدا ہوگی، پیدا کی جائے گی، رب العالمین اس دن میں ہر ایک کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ خلاصہ تھا اس صورت کا، جو بنیادی باتیں اس کے اندر آنے والی ہیں، تفصیل کے ساتھ میں آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں شروع کی پڑھ لی یا ان کو یاد کر لیا تو وہ شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے آخر کی 10 سورتیں یاد کر لیں سورۃ الکہف کی تو دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے ایک نور ہوگا جو اس کی جگہ سے لے کر مکے تک کے علاقے کو اس کے لیے روشن کر دے گا۔ اور اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا فائدہ اس کو ایک نور کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ یہ چند بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں۔ تو 10 آیتیں یاد کرنا شروع کی اور آخر کی، چاہے شروع کی 10 آیتیں چاہے آخر کی 10 آیتیں، یا اگر دونوں یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کی تلاوت کا معمول بنانا یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت اہم چیز ہے، اور جمعے کے دن اور جمعے کے رات اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور جمعے کی رات جو ہے وہ اب نہیں ہے بلکہ کل جو گزرا ہوا کل ہے، اس مغرب سے لے کر آج اذان تک، مغرب کی اذان تک یہ وقت ہوتا ہے۔ اب تو یہ وقت ختم ہو گیا، آئندہ اس کا خیال کرنا چاہیے، اور آہستہ سے بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، آواز کے ساتھ بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو اس کے فائدے اور اس کی برکات حاصل ہوں گی۔
ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، صحیح حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں رات تلاوت کر رہا تھا اور سورۃ الکہف وہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک ٹکڑا، بادلوں کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر چھا جاتا ہے، سایہ کرتا ہے، اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ان کا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، ہنہنانے لگتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانور بھی اس کی تاثیر اور اس کی خوبصورتی محسوس کر رہا تھا، تو وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سکینت تھی، وہ سکون تھا، اطمینان تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر نازل فرمایا تھا۔ تو یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور 10 آیتوں کے یاد کرنے کا معمول بنایا جائے۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ اس کے جو مضامین ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح رہنمائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔